مت کرو. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اگر آپ نے اپنے گھر والوں کو مستورات کو تبلیغ میں وقت نہیں لگایا نا, تو یہ زمانہ اتنا خطرناک آ رہا ہے کہ اگر اپنے گھر والوں کو آپ نے دین پہ نہیں لگایا تو اب جو فیوچر آ رہا ہے نا, یا تو کوئی مکمل بے دین ہوگا یا مکمل دیندار ہوگا. بیچ کے لوگ مارکیٹ سے کیا ہو رہے ہیں, شارٹ ہو رہے ہیں. پہلے مردوں میں بھی عورتوں میں بھی تھوڑا سا دین تھوڑی سی بے دینی وہ قابل برداشت تھا. اب جو نیا زمانہ آ رہا ہے نا, جو بے دینی کی طرف جا رہا ہے وہ مکمل برباد ہو رہا ہے. فحش فلمیں, زنا اور یہ سب کچھ, یعنی ساری حدود ختم ہو رہی ہیں. اور جو دین کی طرف آ رہا ہے وہ مکمل آ رہا ہے. تو میں نے تجربے کے بعد میں یہ کہہ رہا ہوں, خواتین کے لیے دین سیکھنے کا, دیکھو دین سیکھنے کے دو چیزیں ہیں دین سیکھنے میں. ایک ہے علم. علم تو مدرسۃ البنات میں ملے گا, یا علماء کی تقریروں میں ملے گا, یا کتابیں پڑھ کے ملے گا. ڈاکٹر اسرار رحمۃ اللہ علیہ کے بھی درس قرآن بڑے جاندار ہوا کرتے تھے. تو یہ ساری چیزیں تو آپ کو مختلف ذریعوں سے مل جائیں گی, لیکن موٹیویشن نہیں ملتی, عمل کی توفیق نہیں ملتی کہ معمولات پہ آ جائیں, صبح تلاوت, شام کو تلاوت. وہ میرے بیان سے بھی مشکل ہی ملے گی آپ کو. نظریے ٹھیک ہو جائیں گے, تھوڑی بہت موٹیویشن ملے گی, ملی ہے. بہت سے لوگوں نے داڑیاں رکھ لیں, بہت سے لوگ نیک بن گئے الحمدللہ. پراپر اگر آپ چاہتے ہو نا معمولات پہ آ جاؤ, تو آپ کو چند دن کے لیے اپنے آپ کو اس ماحول میں ڈالنا پڑے گا. اور وہ تبلیغ کے علاوہ کوئی راستہ, یعنی سیف راستہ نہیں ہے تبلیغ کے علاوہ کوئی, اتنا سیف جتنا تبلیغ کا راستہ ہے. تو اپنے گھر کی مستورات کو جماعت میں لے کے نکلو, پھر اس کی برکتیں دیکھنا گھر میں. صبح صبح آپ کی بیگم قرآن پڑھ رہی ہوگی, آپ کو اتنا اچھا لگے گا. ابھی کیا ہوتا ہے, صبح صبح اٹھی بھی نہیں ہوتی, اٹھتی 12 بجے, کیونکہ رات 2 بجے تک ٹک ٹاک پہ بیٹھی ہوئی ہوتی ہے, وہ فیشن ڈیزائن اور یہ سب چیزیں دیکھ رہی ہوتی ہے. یہی ہوتا ہے نا, 3 بجے جا کے سو رہی ہیں, کیونکہ لوگ کہتے ہیں یار بستر پہ لیٹنے کے بعد تو موبائل دیکھنے کا مزہ آتا ہے. دیکھتے رہتے ہیں 2 3 4 گھنٹے, تہجد سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. فجر بھی گئی, 12-1 بجے سو کے اٹھ رہی ہیں, پھر ان کو پتہ نہیں خیال آ رہا ہے, پھر موبائل دیکھا, کوئی نئی ڈیزائن کی مہندی آئی ہوئی ہے, کوئی یہ آیا ہوا ہے, کوئی. گھر میں برکت ختم. جب آپ گھر جاؤ گے آپ کو لگے گا بیگم دوپٹے میں بیٹھ کے قرآن پڑھ رہی ہے, خدا کی قسم آپ کو ایسا لگے گا جیسے آسمان سے سکون اتر رہا ہے. اشراق پڑھ رہی ہے, وابین پڑھ رہی ہے, دعا مانگ رہی ہے. ہم اپنی والدہ کو دیکھتے تھے مصلی پہ بیٹھی رہتی تھیں, اور والدہ کا ہمارا آخری ٹائم تھا, وہ ان کے یعنی ہوش ٹھکانے نہیں تھے, ان کو کچھ نہیں پتا تھا. 2 سال بستر پہ اسی طرح گزرے, لیکن جیسے ہی تسبیح ہاتھ میں پکڑاؤ ٹھک ٹھک چلنا شروع, کیونکہ عادت پڑ چکی تھی نا. میرے بھائی سورہ یاسین پڑھتے تھے, آخری لفظ چھوڑتے تھے تو والدہ کی زبان سے نکل آتا تھا آخری لفظ. اب جو نئی نسل ہے, جب اس کی موت کا وقت آئے گا, بڑھاپے کا وقت آئے گا, وہ ہوش حواس نہیں ہوں گے, تسبیح ہاتھ میں پکڑاؤ گے ان کو کچھ نہیں پتا چلے گا. موبائل پکڑاؤ گے, ٹک ٹاک ٹھک 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 شروع. جو چیز زندگی بھر کی ہو بڑھاپے میں وہی ہوتی ہے. تو گھر میں برکت چاہتے ہو, دینداروں کے گھروں میں جاؤ, ایک الگ ہی سکون ملتا ہے بھائی جی, ایسا روحانیت ملتی ہے. تو یہ سب کچھ چاہتے ہو تو اپنے گھر والوں کو تبلیغ میں نکالو. سمجھتے ہو, میں خود چاہتا ہوں تبلیغ میں نکلنا اپنی اصلاح کے لیے. بول تو ہم رہے ہیں, لیکن معمولات کی پابندی ہم سے بھی نہیں ہوتی ہے. وہ جب تک دیکھو, میں آپ کو جاگنگ کی 20 دفعہ ترغیب دوں, کیا مجھے میری ذات کو فائدہ ہوگا جب تک میں خود نہیں دوڑوں گا؟ تو میں آپ کو 20 ترغیبات دوں, صبح شام یہ کلمہ پڑھنا چاہیے, یہ کرنا چاہیے, میں بھی جب تک ماحول تبدیل نہیں کروں گا, مجھے عادت پڑ گئی تھی, پھر چھوٹ جاتی ہے عادت. تو میں بھی چاہتا ہوں, لیکن میرے لیے مسئلہ ہو گیا, میں مشہور ہو گیا ہوں, میں کہیں جا ہی نہیں سکتا, میرا خون پی جاتے ہیں لوگ بیٹھ کے, اتنا تنگ کرتے ہیں کہیں بیٹھو, وہ 20 سیلفیاں, پھر وہ بندہ آ رہا ہے سیلفی. تو میں تو برقع پہن کے جا سکتا ہوں, اب مستورات کی جماعت میں بھیج دیں گے اگر میں برقع پہن کے چلا گیا, تو میں تو مجبور ہوں. ورنہ اللہ کی قسم میرا خود دل چاہتا ہے کہ میں 40 دن تبلیغ میں لگاؤں, تاکہ کچھ پراپر وے میں عبادت ہو, کچھ اللہ اللہ کریں پراپر وے میں. تو میں تو خود چاہتا ہوں, لیکن اب ٹائم نکالنا مشکل ہو گیا ہے. تو جس کے پاس ٹائم ہے بھائی وہ لگا لے, گھر کی مستورات کو بھی لے کے جائے. اور پھر تبلیغ میں مستورات کے قوائف ہیں, چھوٹا بچہ ہے تو پھر نہیں وہ لے جا سکتے. تو ابھی جن کی نئی شادی ہوئی, بچے نہیں ہیں, تو وہ لے جائیں 40 دن کی جماعت میں, 15 دن کی جماعت ہوتی ہے, اس میں لے جائیں اپنی اہلیہ کو. جیسے ہی شادی ہوتی ہے بیگم کو گھمانے کے لیے سوئٹزرلینڈ ادھر ادھر گھما جاؤ بھائی, سوئٹزرلینڈ بھی لے کے جاؤ, تھائی لینڈ میں بھی گھماؤ, ہر جگہ گھماؤ, عمرہ بھی کراؤ. لیکن اگر چاہتے ہو نا آئندہ میاں بیوی کا رشتہ اچھے اصولوں پہ اور محبت کے ساتھ گزرے, تو بچہ پیدا ہونے سے پہلے بیگم کو تبلیغ میں بھی وقت لگوا دو.
اس سے خود بھی انسان کے بچے بن جاؤ گے, وہ بھی انسان کی بچی بن جائے گی, اور جب دونوں انسان ہوں گے تو سوچو گھر کا ماحول کیسا ہوگا. میں تو یہ سوچ سوچ کے حیران ہوتا ہوں, دونوں انسان, یار عجیب سی بات ہے یا نہیں؟ تصور نہیں ہے آج کل سوسائٹی میں. وہ اس کو گدھا کہہ رہا ہوتا ہے, وہ اس کو, میرے پاس جو جھگڑے آتے ہیں نا وہ اس کو ایسی سی گالیاں میں ابھی ایک دوسرے کو دے رہے ہوتے ہیں, ممبر پہ دے نہیں سکتا. ہمارے ایک صاحب تھے, وہ ابھی ایسا نہیں کہ وہ سمجھ جائیں, تو ان کی بیگم کا فون آیا, وہ یونیورسٹی کے پروفیسر تھے, بیگم کا فون آیا, وہ ان کو جو گالیاں دے رہی تھی نا وہ ہمیں آواز آ رہی تھی کہ گالیاں دے رہی ہوتی ہیں خواتین کہ مائک بند بھی ہوتا ہے پھر بھی آواز آتی ہے. اب وہ شرمندہ ہو رہے ہیں نا ہم سے, وہ کیا گالیاں تھیں بھی چھوڑو میں. تو وہ کہہ رہے ہیں دیکھیں ایکچولی آپ تھوڑا دیکھیں بیگم تھوڑا زیادہ ہو گیا ہے, آپ اپنی لمٹ کراس کر رہی ہیں. وہ اس طرح اس کو سمجھا. اصل میں اس کا بھی دل چاہ رہا تھا میں بھی یہاں سے وہی گالیاں نکالوں, لیکن ہمارے احترام میں بڑی تمیز سے, دیکھیں اب آپ لمٹ کراس کر رہی ہیں, یہ الفاظ مناسب نہیں ہے. ہمیں اس پہ ہنسی آ رہی تھی, یار ہماری وجہ سے بیچارہ گالی بھی نہیں دے سکتا, وہ دبا کے گالیاں دے رہی ہے اور اس کو اندازہ ہو رہا ہے کہ یہی سن رہے ہیں گالیاں. بیگم کو اندازہ نہیں تھا کہ اتنی چیخ کے دے رہی ہوں کہ ساتھ میں بیٹھا ہوا بندہ بھی سن رہا ہے. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں دیکھیں آپ لمٹ کراس کر رہی ہیں, آپ دیکھیے کہ یار اتنا نیک شریف آدمی, اتنا سلجھا ہوا آدمی ادھر سے گالیاں دے رہی ہے, اور یہ کہہ رہے دیکھیے آپ اپنی لمٹ کیا کر رہی ہیں. بیگم یہ زیادتی ہے, یہ کیا ہے, یہ زیادتی ہے. تو تبلیغ میں لے جاؤ بھائی کچھ دن, تو یہ انشاءاللہ گالیاں والیاں بھی ٹھیک ہو جائیں گی. اللہ رسول کی بات ہوتی ہے, تبلیغ میں ٹریننگ دی جاتی ہے, خواتین کو اونچی آواز سے بات نہیں کرنی, نیچے بیٹھ کے تعلیم کرنی ہے, اوپر نہیں بیٹھنا, تواضع سکھائی جاتی ہے. تو 3 دن لگاؤ گے پتہ چلے گا, ماحول تبدیل ہوگا. پھر خرابی آنے لگی دوبارہ چلے جاؤ. تو یہ محرم کی چھٹیوں میں خود بھی وقت لگاؤ اور اپنے گھر کی مستورات کو بھی وقت لگواؤ. تو میں پتہ نہیں کیا بات کر رہا تھا یہ, ہاں ماں باپ تو کوشش کرتے ہیں نا بھائی, ہمارا سب کچھ, ہمارے ابا نے بھی کوشش کی کہ یار میں جاؤں, تو یہ خاص طور پر میں اور میرا چھوٹا بھائی مولوی بن رہے تھے, انہوں نے کہا یار یہ تو کچھ کمانے دمانے کے ہیں ہی نہیں, تو ان کے لیے تو کچھ کر کے جاؤ. لو ابا بہت کچھ کر کے گئے, لیکن اللہ نے بتا دیا ملے گا وہی جو تمہاری تقدیر میں لکھا ہوا ہوگا. ابا نے ہمیں اتنی وراثت دے دی, ہم نے اب جب میں مولوی بن چکا تھا وراثت بھی آ گئی, اب ہمیں کیا ہوا, شادی بھی میری ہو چکی تھی, اس کے بعد وراثت ملی. میں نے کہا اب دماغ میں خیالات, اب تو چونکہ اللہ نے دیا ہے, اب میں کیا بنوں گا, بزنس مین. اب ادھر سے بندہ آیا, مفتی صاحب سنا ہے آپ کے پاس بہت پیسے ہیں. اچھا میں تخصص کر چکا تھا تو لوگ مجھے مفتی صاحب کہنا شروع ہو گئے تھے, فتوے کا جو ہوتا ہے نا نصاب. میں نے کہا جی فرمائیے کیا کام ہے. اچھا میرے پاس ٹائم تو تھا نہیں کاروبار کرنے کا, میرے پاس تو یہ تھا کہ ہم نے دین کی خدمت کرنی ہے, ابا کا پیسہ آ گیا تو کاروبار میں لگاؤ, 50% تمہارا 50% ہمارا. ابا ہمیں سمجھا کے گئے تھے کہ بیٹا کسی کو پیسہ پکڑا دیا کسی کا باپ بھی واپس نہیں نکلوا سکتا, اور پھر یہ بھی کہتے تھے یہ بات تمہاری سمجھ میں اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک بھگتو گے نہیں, کیونکہ چکنی چپڑی باتوں میں آ جاؤ گے. اور وہی ہوا, ابا سمجھا کے گئے, بہتوں کے ہم نے نہیں دیے, لیکن بہتوں نے داڑھی پکڑی, ابے بھائی مفتی صاحب یہ بزنس ہے, یہ پرانی گاڑی خریدی ریپیئر کر کے بیچی, 10 تیرے 10 میرے, میٹنگیں شروع. الحمدللہ اللہ کا بڑا فضل ہوا, ایک دن آیا کہ بس میں اس پہ خوش تھا کہ جو ڈبہ ہے نا اس میں آٹا رکھا ہوا ہے, صبح پراٹھے کے پیسے الحمدللہ ہیں, اور ایسا دیوالیہ ہوا ہے نا, اور سارے نیک لوگوں نے. تو آخر میں جو مجھے چونا لگا کے بھاگا ہے نا, جس نے سب سے بڑا نقصان کیا, وہ کہتا تھا, میں اسے کہتا یار میرا بڑا نقصان ہوا ہے, لوگوں کو پیسے دے کے, بڑی داڑھیوں والے بھی دیکھے, اور بعض ایسے بھی دیکھے جن کے تبلیغ میں وقت لگے ہوئے ہیں, بعض ایسے بھی دیکھے جو یوں کرتے ہیں, بعض ایسے بھی دیکھے جن کا بڑا چلتا ہوا بزنس. بھائی میں تو کہتا ہے اصل میں خاندانی آدمی سے کبھی آپ کا مفتی صاحب واسطہ نہیں پڑا. یہ وہ تھا جو سب سے بڑا چونا لگا کے بھاگا تھا, یہ وہ تھا جس نے ایسی ڈس دی کہ اس کے بعد کاروبار گیا ختم, بالکل ہی زیرو پہ. تو یہ کہتا تھا اصل میں ایکچولی مفتی صاحب مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو خاندانی آدمی کبھی ملا نہیں ہے. پھر اس نے واقعات کے 28 لاکھ میرے پاس تھے, میں نے پہنچا دیا, وہ پتہ نہیں کہاں سے فون. تو بالآخر ہم نے دینا شروع کیا, اس نے کما کے دینا شروع کیا, میں تھوڑے دنوں میں 2 مہینے میں مالدار ہو گیا. اچھا, اور مجھے یقین آ گیا اب لوگ آ رہے ہیں مفتی صاحب تھوڑا ہمارا پیسہ بھی لگوا دو, اتنا زبردست بندہ ہے یار یہ. جاؤ ایسے تھوڑی, سمجھ رہے ہو, میں کہا ایسے تھوڑی بھائی, ہمارا ریلیشن ہے, ہمارا کیا ہوگا اس میں. خیر میں نے کچھ لوگوں کے لگوا دیے, میرا کوئی کمیشن نہیں تھا, میں نے لگوا دی.
پھر جو ہوا وہ آپ سب کے میں بیان میں سنا چکا ہوں. اچھا پیسہ اتنا لا کے دے رہا تھا کہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں گاڑی کرولا کا نیا ماڈل لوں یا شیراٹ کا پرانا ماڈل لوں. میں اس چکر میں گاڑی اور الحمدللہ نہیں لی, ورنہ بیڑا ہی غرق ہو جاتا. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ اب ہوا یہ ہے کہ وہ صاحب جتنا دیا تھا نا اتنا واپس لے کے غائب. وہ دن آج کا دن اس اسٹیمپ پیپر پہ اس کے انگوٹھے لگے ہوئے تھے بہت سارے, کیونکہ جب ہم پیسے دیتے تھے میں کہتا بھائی شریعت میں حکم میں لکھو بھی, اس نے کہا لکھ لو. میں نے کہا شناختی کارڈ, اس نے کہا یہ شناختی کارڈ. میں نے کہا انگوٹھا بھی لگاؤ, انگوٹھا بھی لگا دیا. تو 3-4 سال تک میں وہ انگوٹھے لے کے گھومتا رہا ہوں. کچھ بھی نہیں ملتا بھائی ان انگوٹھوں سے, شناختی کارڈ سے, اسٹیمپ پیپر سے. سمجھ رہے ہو؟ بندہ مل بھی جائے تو کچھ نہیں کر سکتے آپ. آپ یہی کرو گے, پولیس کو بتاؤ گے, پولیس کیس چلے گا, کہ کچھ بھی نہیں ہوتا پاکستان میں, تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یا بدماشوں سے چترول لگواؤ گے آپ, پھر بھی نہیں نکلے گا. آدھا بدماش لے جائیں گے کہ ہم نے جو نکلوایا ہے تو ہمارا بھی تو کمیشن بنتا ہے. تو کچھ بھی نہیں. جب پیسے دیے تو اسی دن سے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لیا کرو. اچھا میں جو اصل واقعہ بتا رہا تھا کہ میں بالکل زیرو پہ آ گیا اور میرے 2 گھر بھی تھے, تو مجھے چند سیکنڈ کی ٹینشن ہوئی ہے, چند سیکنڈ کی. جب میں گیا نا, میں نے دیکھا بندہ تو تالا لگا کے بھاگ گیا, ایک دم ایک تھوڑا سا دھچکا لگا. اس کے بعد اللہ کا شکر ہے وہ دن آج کا دن مجھے دوبارہ ٹینشن نہیں ہوئی. کیوں؟ ہم نے کہا یہ تو غریبی میں ملے تھے بھائی وراثت کے, ٹھیک ہے نا. گھر گیا, مجھے وہ دن یاد ہے 10 بجے. گھر والوں کو بھی میں نے بتایا نہیں تھا کہ سارا پیسہ غائب ہو گیا. گھر کچھ بھی نہیں بتایا میں نے, وہ بیان سے ہی گھر والوں کو شاید پتہ چلا ہوگا. جب میں گھر آیا تو بچے میرے سو رہے تھے, پنکھا چل رہا تھا, کچن میں گیا, آٹا ہے, دال ہے, راشن ہے, گھر کا ناشتے کے پیسے بھی ہیں, دوپہر کھانے کے بھی ہیں, رات کھانے کے بھی ہیں. میں نے کہا یار اللہ نے اتنا دیا ہے کہ ابھی بھی فل عیاشی والی زندگی گزر رہی ہے الحمدللہ, مجھے ٹینشن نہیں ہوئی. تو میرے دوست مجھے کہتے تھے یار آپ کو تو برین ہیمریج سے مر جانا چاہیے تھا. میں کہہ رہا کس بات پہ مرتا ہے یار, یہ اللہ نے میری ضرورت سے ابھی بھی مجھے. میں نے کہا تیری کتنی ہے؟ اس نے کہا 1. میں نے کہا میری کتنی ہے؟ 2. میں نے کہا ٹینشن تو تجھے مرنا چاہیے. باتیں کر رہے ہیں ہمارے سامنے آ کے, 1 لے کے گھوم رہا ہے اور ہمارے سامنے شو مار رہا ہے. سمجھ رہے ہو بات کو؟ میں گلگت گیا نا, میری تیسری شادی کے لیے رشتہ تھا, انہوں نے انکار کر دیا لڑکی والوں نے. تو وہ ان کو مجھ پہ ترس آنے لگا. میں نے کہا ترس کھانے کی ضرورت نہیں, ابھی بھی 2 ہیں تمہاری, ابھی ترس ہم تم پہ کھائیں گے. تو مجھے ذرا بھی الحمدللہ ٹینشن نہیں. اس دن سے آج تک کوئی ٹینشن نہیں, کیونکہ مجھے کھانے کو مل رہا ہے بھائی. فیوچر ہم نے پلاننگ کی نہیں ہے ٹوٹ پٹانگ قسم کی کہ ہمیں یہ چاہیے ہمیں وہ چاہیے. بھائی ہمیں بچوں کے لیے نان نفقہ چاہیے, گھر والوں کو کھلانے کے پیسے چاہیے. عیاشی کسی بھی بیگم کو چاہیے تو بھائی ہمارے پاس جو ہے ہم اسی حساب سے آپ کو کھلائیں گے. نہیں ہے تو پھر آپ ٹھیک ہے بھائی پھر جاؤ. جیسے نبی نے فرمایا تھا نا اپنی ازواج سے کہ ہمارے ساتھ رہنا ہے تو اسی اسٹائل میں رہنا ہے, نہیں ہے تو ہم چوری تھوڑی کریں گے, اب جا کے ڈپریشن میں تھوڑی جائیں گے. تو اللہ کا شکر ہے ہمارے گھر والے بھی رہتے رہے. ان دنوں میں ایک بندہ آیا اور اس نے مجھے کہا کہ مفتی صاحب, یہ 2006 یا 7 کی بات ہے, مفتی صاحب میرے 80 لاکھ روپے کا لاکر سے کوئی بندہ لے گیا ہے, 80 لاکھ روپے, اور میں 1 ہفتے سے ٹینشن میں سویا نہیں ہوں. میں نے کہا بچے کتنے ہیں آپ کے پاس؟ کہہ رہے ہیں وہ تو بینکوں میں پڑے ہوئے ہیں, پتہ نہیں 80 کروڑ ہوں گے, کتنے ہوں گے. میں نے کہا اللہ کے بندے, میرا جو بندہ پیسے لے کر گیا ہے نا, میں 0 روپے بچے ہیں میرے پاس. کتنے بچے ہیں؟ 0, 1 روپیہ نہیں ہے, اور مجھے ٹینشن نہیں ہو رہی. اور تیرے پاس ابھی بھی لاکھوں روپے پڑے ہوئے ہیں اور تو مجھ سے آ رہا ہے. ہونا تو چاہیے میں تیرے پاس آؤں, صحیح ہے نا, کہ بھائی میرے پاس ایک بھی نہیں. تو میں نے کہا یہ پیسوں کا مسئلہ نہیں ہے, یہ اوپر کی سیٹنگ کیا ہے, آؤٹ ہوئی بھی ہے. تو میرے بھائی اگر اسلام پہ آ جاؤ, میں تو کوئی شو مارنے کے لیے باتیں نہیں کر رہا. اللہ کی نظر انسان سے ہٹ جائے 2 ٹکے کی ویلیو نہیں رہتی اس کی. بعض چیزیں بتانی پڑتی ہیں کہ ہم نے جو بڑوں سے سیکھا ہے پارسل کرنا پڑتا ہے تاکہ آپ لوگوں کو فائدہ ہو. اور یہ جو خودکشی کے واقعات ہو رہے ہیں نا بے روزگاری میں, اس میں حکومت کو تو ویسے ہی برا بلا, غریبی میں وہ تو ان خودکشی کے حالات دیکھ کے نہیں کہا کرو کہ اصل میں گورنمنٹ ایسا کر رہی ہے جس سے لوگ خودکشی ہو رہی ہے. گورنمنٹ جتنی بھی کرپٹ ہو, ٹھیک ہے بولو گورنمنٹ کو برا بلا تاکہ ان کو تھوڑی سی, ان کو بھی تھوڑا تنبیہ ہو, لیکن خودکشی کے حالات میں خودکشی کرنے والے پہ کبھی ترس نہ کھایا کرو. یہ بولا کرو یہ دنیا کا غلام تھا, دنیا مردار. نبی نے فرمایا اللہ کی نظر میں اس دنیا کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر نہیں ہے. اللہ کے نبی نے ایک دفعہ کچرے کے ڈھیر سے گزرے, بکری کا مرا ہوا بچہ پڑا تھا.
آپ نے فرمایا بتاؤ اس بچے کو کون اتنے درہم میں خریدے گا؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ مردار ہے کون خریدے گا؟ آپ نے فرمایا اللہ کی نظر میں دنیا کی ویلیو اس سے بھی کم ہے. تو جس سے وہ مردہ بکرا چھن جائے اور وہ خودکشی کر رہا ہو تو خودکشی کرنے والا قابل ترس نہیں ہے, خودکشی کرنے والا قابل ملامت ہے کہ ابے دنیا مردار پہ تو نے جان دے دی, ملک پہ جان دیتا, ماں باپ کی عزت پہ جان دیتا, دین کی خاطر جان دیتا, مظلوم کی مدد کے لیے جان دیتا, اچھا لگتا. ٹکوں پہ مر رہا ہے, صحیح نا, روٹی نہیں ملی ایک وقت بھی اس پہ مر رہا ہے. نہیں آ رہی بات میرا خیال ہے سمجھ میں؟ تو یہ خودکشی کرنے والوں پہ ترس نہیں کھایا کرو. مجھے بہت افسوس ہوتا ہے جب نیچے کہا ہائے بیچارے غربت مہنگا ہے. ابے تو بیچاروں پہ کر رہے اس کو, توندیں بھری ہوئی ہیں ان کی کمبختوں کی. یہ ہوس ہے, ہوس, زیادہ چاہیے اور زیادہ چاہیے اور زیادہ چاہیے اور زیادہ چاہیے. اور یہ ہوس کا مریض ان کو میڈیا نے بنایا ہے, گورے نے بنایا ہے, غیر مسلموں نے بنایا ہے اور لبرل لوگوں نے بنایا ہے جو ہر وقت پیسے کے پیچھے بھاگتے ہیں. مذہب آپ کے دل کو سے پیسے کی محبت نکالتا ہے. پیسہ کمانے سے منع نہیں کرتا, پیسہ جیب میں ہونا چاہیے, دل کے اندر نہیں ہونا چاہیے. اور دل سے پیسہ جب تک نہیں نکلے گا جب تک دبا کے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرو گے. نکالو, ایسے نکالو کہ دل سے نہ لگے کہ دل میں تکلیف ہو رہی ہے. وہ صدقہ ہوتا ہے, تھوڑا سا اندر کیا ہو, زخم ہو کے یار یہ میں کیا کر رہا ہوں. لیکن بیسک ضرورتیں پہلے پوری کرو. اتنا صدقہ نہ کرو کہ آپ بیسک ضرورتوں سے ہی چلے جاؤ نا, وہ تو پھر غلط ہو جائے گا. بیسک جیسے ہمارے حضرت اپنا مہینے کا لگژری خرچہ نکال کے رکھتے تھے, اس میں سیب بھی تھے, ہاف بوائل انڈے بھی تھے, اور سیب یہاں سے ختم ہو گئے تو ٹورنٹو سے آ رہے ہیں, باہر سے امپورٹ ہو رہے ہیں سیب. اور لباس, خوراک, گیس, بجلی, جو بھی بنیادی خرچے ہیں وہ پہلے, اس کے بعد پھر کچھ. میں پھر بھی آپ سے کہتا ہوں جمع بھی کرو, آپ بچوں کے لیے بھی بناؤ, لیکن صدقہ خیرات بھی تو کرو نا. جب آپ صدقہ خیرات کرو گے, اپنی مرضی سے مال کو نکالو گے, تو پھر کسی دن نکل گیا تو غم نہیں ہوگا. وہ کام ہوگا جو آپ پہلے سے کر رہے ہو. ابے کیا ہو گیا, آپ ہزاروں لاکھوں روپے صدقہ کرنے کے عادی ہو, تو کسی دن ڈاکو نے ہزاروں لاکھوں چھین لیے تو آپ کہو گے یہ تو ہم خود سے کرتے رہے ہیں بھائی, یہ کام ڈاکو نے کر دیا تو کیا بڑا کام ہو گیا, ٹینشن نہیں لگا. تو دنیا مردار کی محبت میرے بھائی نکالنی پڑے گی آپ کو کائنڈلی, اس کے بغیر بات بنے گی نہیں. اور وہ جو میرا ٹاپک تھا وہ وہیں رہ گیا کہ نارمل کون ہے, ایب نارمل کون ہے, ٹھیک ہے نا. تو اسلام ہی آپ کو نارمل بناتا ہے, باقی ساری تحریکیں آپ کو ایب نارمل بنا رہی ہیں. یہ ٹاپک ادھورا رہ گیا, اگلے ہفتے یہیں سے لے کے چلوں گا. آپ کی ذمہ داری ہے, اس کو ہم نے پورا کرنا ہے. اگلے ہفتے اتوار سے پہلے مجھے یاد دلا دینا, میں ٹاپک بھول جاتا ہوں, پھر وہ یہ پورا جو ہے نا اپنے کھوپڑی میں ذہن میں رکھنا ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی, عمل کی توفیق عطا فرمائے. نماز کے بعد تھوڑی دیر بعد 15-20 منٹ کا مسائل کا سیشن ہوگا, جو حضرات پوچھنا چاہیں مسئلہ وسلہ تو پوچھ سکتے ہیں. کے جواب میں بعد میں دوں گا. آج کا جو بیان ہے نا اس میں 1-2 چیزیں تھوڑی کمپلیٹ کر دوں تاکہ وہ مثال ادھوری نہ رہ جائے نا. میں مثال دے رہا تھا نا, ایک آرمی کی مثال دے رہا تھا, لیفٹیننٹ اور کرنل کی. کرنل کو اگر کوئی یہ بتا دے, لیفٹیننٹ کو یہ بتا دے ہوں کرنل کے برابر ہو, تو نظام کیا ہو جائے گا, تباہ ہو جائے گا. تو یورپ جو عورت کو شوہر کا باغی بنا رہا ہے نا, اس میں یہی سارا مسئلہ ہو گیا ہے کہ وہ کہہ رہے کہ شوہر کی اطاعت نہیں کرنی, تم اس کے برابر ہو. اس سے نتیجہ کیا نکل رہا ہے کہ عورت شوہر کی باغی بن رہی ہے. تو اس میں نقصان صرف مرد کا نہیں ہے, بڑا نقصان کس کا ہے, عورت کا ہے. تو یہ چیز بھی نیچر کے خلاف ہے. مرد کو اللہ نے جب سپیریئر بنایا ہے بائی نیچر, تو اس کو سپیریئر ماننے میں ہی خیر ہے. نہیں مانیں گے تو وہ کم نہیں ہو جائے گا. وہ نتیجہ کیا نکلے گا کہ وہ محبت کرنا چھوڑ دے گا, وہ خرچہ کرنا چھوڑ دے گا. تو یہ میں مثال ادھوری رہ گئی تھی. تو یہ جو آج خواتین کے حقوق کے نام پہ یورپ کے کلچر کو ہم فالو کریں, سارا حساب کتاب بیڑا غرق ہو رہا ہے اس سے. اور اچھا انہوں نے صرف اتنا نہیں کیا کہ عورت اور شوہر برابر ہیں, انہوں نے یہاں تک کر دیا کہ بچے اور باپ بھی برابر ہیں. نہیں یہ بات میرا خیال ہے سمجھ میں. میرے پاس تو بہت سے کیسز آتے ہیں یورپ سے, والدین کہتے ہیں ہمارا بچہ ہماری سنتا ہی نہیں ہے, اور ڈانٹ سکتے نہیں ہیں, مار سکتے نہیں ہیں, فوراً کیس ہو جائے گا ہمارے خلاف. تو میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ نے اپنی اولاد کو نہیں پیدا کیا, آپ نے اپنے ابا کو پیدا کیا ہے. حقیقت ہے, وہ ان کو بچے کی ماننی پڑتی ہے, نہ کہ بچہ ان کی مانے. تو یہ نیچر ہے, یہ نیچر کے خلاف ہے. لیکن وہاں پر آپ بچے کو ڈانٹیں گے تو وہ نیچر کے خلاف سمجھا جائے گا, ایب نارملٹی سمجھا جائے گا. تو اس لیے میں پھر اگلے ہفتے اس پہ مزید کچھ بات کروں گا. تو اسلام ہی میں میرے بھائی خیر ہے. اسلام آپ کو نارمل لائف دیتا ہے, انسان کا بچہ بناتا ہے. باقی جتنی تحریکیں ہیں, جتنے بھی نظام ہیں, وہ سارے ایب نارملٹی کی طرف لے کے جا رہے ہیں آپ کو. وہ آپ کو انسان کا بچہ نہیں بنا رہے. کیا بنا رہے ہیں پھر انسان کے بچے کو الٹ کیا ہوتا ہے وہ آپ خود سمجھ سکتے ہیں.
مفتی صاحب کیا اہل بیت و حضرت حسین کریمین صرف ایک مخصوص طبقے کے ہیں، جیسے کہ عوام میں تاثر حضرت حسن اور اہل بیت کے کچھ فضائل بیان فرما دیں. بہت دفعہ بیان کیے، میرے ریکارڈڈ فضائل ہیں جو میں نے بیان کیے ہیں. باقی یہ کہ یہ جو ہے نا کہ کیا حضرت حسن اور حسین کے ایک ہی طبقے کے ہیں، یہ پروپیگنڈا کیا گیا ہے. یہ تو ہم ان سے بھی سوال پوچھ سکتے ہیں، کیا ابو بکر اور عمر صرف ہمارے ہیں، تمہارے نہیں ہیں؟ ہم ابو بکر کے فضائل بھی بیان کرتے ہیں، عمر کے بھی، عثمان کے بھی، علی کے بھی، حسن کے بھی، حسین کے بھی. ہم تمام صحابہ کو ان کا حق دیتے ہیں. ایک مخصوص طبقہ چند ہی کو لے کے بیٹھا ہوا ہے اور پھر ہم پہ تانے کرتا ہے کہ تم ان کو نہیں مانتے، حالانکہ ہم مانتے ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ہم کیوں نہیں مانتے بھائی؟ ہمارے ایمان کا جزو ہے حضرت حسن و حسین سے محبت کرنا، لیکن ہم ان کی ماننے کو ماننا سمجھتے ہیں. آپ ان کے طریقے کے خلاف چلتے ہیں. ماتم کرنا اور یہ سب کام جو محرم میں ہو رہے ہیں، یہ سیدنا حسن و حسین کی تعلیمات نہیں ہیں.